قربانی کا گوشت دینے آئے شخص نے عورت کو گھر میں اکیلا دیکھ کر اسے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس کے بعد پولیس ایف آئی آر درج کرتی ہے۔ کیا اس با اثر شخص کو گرفتار کیا گیا؟ راولپنڈی کے اندر عید والے دن دو خواتین کے ساتھ زیادتی کے معاملات سامنے آئے ہیں، جن کی تفصیلات جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 42۔ میں ہوں آپ کا میزبان ہوں میرے لیے ناظرین۔ پاکستان کے اندر ہر دوسرے تیسرے دن کبھی کسی قتل کی واردات، کبھی کسی ڈکیتی کی واردات، کبھی کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی کے معاملات، کبھی گھر کے اندر خواتین کے ساتھ زیادتی کے معاملات پاکستان کے اندر ایف آئی آرز ہوتی ہیں، ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اقبال جرم کے بعد بھی ان ملزمان کو سزا نہیں ملتی۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے حافظ آباد کے اندر ایک شوہر کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کو درندگی اور ہوس کا نشانہ بنایا گیا، پھر اس شخص کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر اس شخص کو مجبور کیا جاتا رہا کہ اب آپ اپنی بیوی کے ساتھ میاں بیوی والا ریلیشن قائم کرو، اور وہ ویڈیو جب تک سوشل میڈیا کے اوپر وائرل نہیں ہوئی اس وقت تک اس شخص کی کسی نے نہیں سنی، اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ جب وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہے تو پھر افسران بالا اس کے اوپر نوٹس بھی لیتے ہیں اور ایف آئی آر بھی درج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ راولپنڈی کے اندر افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے عید کے دن۔ اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ راولپنڈی میں زیادتی کے دو افسوسناک واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں ایک ملزم نے قربانی کا گوشت دینے کے بہانے میں گھر میں داخل ہو کر لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، جبکہ دوسرا میٹرک کی طلباء کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کرتا رہا اور ملزمان نے ویڈیو بنا کر اس کو بلیک میل بھی کیا۔ یعنی کہ یہ دو واقعات ہیں جو کہ راولپنڈی کے اندر ایک ہی دن کے اندر دو واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں ایک شخص قربانی کا گوشت دینے کے بہانے لڑکی کے گھر میں جاتا ہے، لڑکی کو گھر میں اکیلا دیکھ کر اسے زیادتی کا نشانہ بناتا ہے، جبکہ دوسرا جو واقعہ ہے یہ میٹرک کی طلبہ ہے۔ اس کی جو کہانی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لڑکی نے اپنی سہیلی کی بات اپنے بھائی کے ساتھ کروا دی، سیٹنگ کروا دی، پھر وہ بھائی اس اپنی بہن کی سہیلی کے ساتھ درندگی کرتا رہا اور اس کی ویڈیو بناتا رہا۔ بعد میں وہ ویڈیو اپنے ایک دوست کو دیتا ہے کہ اب آپ کی باری ہے، آپ نے اس لڑکی کو ملنا ہے۔ شادی کا جھانسا دے کر اس کو درندگی کا نشانہ بناتا رہا۔ بعد میں پھر لڑکی کے والد کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ دوسرا جو کیس ہے، تفصیلات کے مطابق راولپنڈی میں قربانی کا گوشت دینے کے بہانے داخل ہونے والے شخص کی خاتون کے ساتھ زیادتی کے معاملے پر متاثرہ خاتون کی مدعیت میں تھانے کے اندر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے۔ متن مقدمہ کے مطابق ملزم جو ہے وہ چودھری طارق نام ہے جی اس کا۔ اس کے پیچھے ایک اور کہانی بھی سامنے آئی ہے، جس میں وہ عورت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ 2 کروڑ مالیت کا گھر خریدا، مجموعی طور پر 1 کروڑ 70 لاکھ ادا کرنے پر ملزم نے گھر کا قبضہ دیا۔ متن مقدمہ کے مطابق ملزم کو بقایا 30 لاکھ ادا کیے گئے، جس کی رجسٹری کروانے میں وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ ملزم نے پوری رقم وصول کرنے پر گھر کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس پر عدالت سے اسٹے بھی لیا ہوا ہے۔ اب اس میں جو دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہے جس میں عورت کہہ رہی ہے کہ وہ گوشت دینے کے بہانے گھر کے اندر داخل ہوا ہے، مجھے اکیلا دیکھ کر اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اسی لڑکی کا دوسرا بیان ہے کہ 2 کروڑ کا گھر اسی شخص سے خریدا تھا، 1 کروڑ 70 لاکھ پہلے دیے اور 30 لاکھ جو رہتے تھے وہ بھی بقایا دے دیے رجسٹری کروانے کے لیے۔ جب اس شخص کو بار بار کہا جاتا رہا تو یہ شخص ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ جس طرح پاکستان کے اندر اس سے پہلے جو کیسز تھے، مطلب آج سے 10 سال پیچھے لوگوں کے اوپر یقین کرتے تھے اور پیسے دینے کے بعد قبضہ مل جاتا تھا، رجسٹریاں لوگ کہتے تھے کہ ہوتی رہیں گی، کرواتے رہیں گے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دوبارہ گھر کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ جو زیادتی کا اس کے اوپر کیس بنایا جا رہا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ جب اس کے اوپر تفتیش ہوگی تو تمام تر چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی۔ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں مقدمہ کیا گیا۔ گزشتہ پہر 3 بجے ملزم چودھری طارق گوشت دینے کے بہانے گھر میں داخل ہوا، ملزم نے مجھے اکیلا دے کر زبردستی کی اور پھر اس کے بعد عورت نے 15 پر کال کی۔ دوسری جانب راولپنڈی میں میٹرک کی طلباء کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جو کہ واقعہ پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اب اس لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ مجھے گھر میں اکیلا دے کر میرے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو اکیلا شخص ایک اکیلی عورت کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ پھر دوسری جانب یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ مکان کا تنازع چل رہا ہے۔ اب اس کے اوپر ایف آئی آر تو درج ہو چکی ہے، کیونکہ 376 کی جو ایف آئی آر ہے وہ فی الفور ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بعد میں تفتیش کرنی ہے۔ تفتیشی افسر نے
اس کے بعد تمام تر چیزیں جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کرے گا، ان کا ڈی این اے ہوگا۔ اگر تو ڈی این اے کے اندر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعتاً نہیں یہ چودھری طارق جس کا نام بتا رہی ہے اس نے درندگی کی ہے، تو پھر وہ شخص جیل جائے گا اور اس کو سزا ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی جب تک اس شخص کی صلح نہیں ہوگی۔ اور پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ایک عورت اپنی رضامندگی کے ساتھ یہ فیل کرتی ہے، اس کے ایس ایم ایس موجود ہیں، اس کی چیٹ موجود ہے، اس کے بعد بھی وہ کسی شخص کے اوپر ایف آئی آر درج کروا دیتی ہے۔ اور آج کل کے دور میں 376 کی جو ایف آئی آر ہے یہ زیادہ طور پر بلیک میلنگ کی صورت میں کی جا رہی ہے، یعنی کہ ایک عورت نے اگر کسی شخص سے پیسے بٹورنے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جسمانی ریلیشن قائم کرے گی، پھر بعد میں اس کو ایف آئی آر کی دھمکی دے گی اور وہ شخص اس کی باتوں میں آ جائے گا۔ تمام تر پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ اس معاملے کے اوپر اسپیشلی نوٹس لیتے ہوئے تمام تر معاملے کی تفتیش کرنی چاہیے۔ اگر اس میں عورت گلٹی ہے یا وہ شخص گلٹی ہے تو اس کو قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ اس کی ملنی چاہیے۔ اگر اس میں عورت اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پیسے ہتھیانے کی کوشش کر رہی ہے، تو پھر عورت کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ درج کر کے اس کو نشانہ عبرت بنانا چاہیے۔